بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اتنی قیمتی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات جن کے پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور نیکیاں بھی اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گی تاکہ آپ اس کی پابندی کریں، اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا معمول بنا لیں، جن کے اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر ہیں، مگر پڑھنے میں بہت ہی معمولی کلمات ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہوگا، اور دوسری یہ بات کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی ظلمت بھی دھل جائے گی۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں گے تو روزمرہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ان میں سے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیں۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، کہ گناہوں کا جتنا وبال انسان پر دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ استغفار کی برکت سے روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے ایسا ذکر سکھلائیں جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں اور اس کے ساتھ میں آپ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا گیا، سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان سے سب دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا یہ ذکر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رک جاؤ۔ وہ عرض کرتا ہے، کیسے رک جاؤں حالانکہ آپ نے اس کے پڑھنے والے کی بخشش نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو وہ اس وقت جا کے سکون اختیار کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی رات کے یا دن کے لمحہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل لا الہ الا اللہ پر ان کی قبروں میں اور ان کے قبروں سے اٹھنے میں کوئی وحشت نہیں ہوگی
اور گویا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اور طبرانی کی ایک حدیث میں یوں لکھا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی اور نہ ہی قبر میں۔ سبحان اللہ۔